بھاگیشور دھام والے بابا کا ایک ویڈیو کلپ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز جو ویڈیو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو لوگ سمجھ لیں گے جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کیا چیز ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ لیں گے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ سب سے پہلے ہم نیوز اینکرز کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ نیوز اینکرز کیا کہتے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور میں باگیشور دھام کے بابا دھیریندر شاستری کا دربار چل رہا ہے۔ دربار میں ایک مسلم مہیلا اور اڈیشہ سے آئے پریوار نے ہندو دھرم کو اپنا لیا ہے۔ نیوز اینکرز کا کہنا ہے، اور چونکہ آج کل نیوز اینکرز کا یہ کام ہو گیا ہے کہ وہ سچی بات کو پروموٹ نہیں کر پاتے، جھوٹی بات کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہو چاہے وہ مذہبی معاملات ہو۔ کچھ دنوں سے ان لوگوں کو اب بابا بھاگیشور دھام والے صاحب کی جانب سے شاید بہت زیادہ فنڈ مل رہا ہوگا، اور چونکہ پیسے کے لالچی آج کل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیسے کے لالچی سے آپ تلوے چٹوا لیجئے، آپ جو چاہیں وہ کام کروا لیجئے، وہی کام یہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آئیے حقیقت حال کی طرف چلتے ہیں۔ وہ عورت کیا حقیقت میں پہلے سے مسلمان تھی کہ جس نے اسلام کو چھوڑ کر کے ہندو مذہب کو قبول کرنے کی بات کہی ہے؟ آئیے اس ویڈیو کلپ کو بھی دیکھ لیجیے۔ میں چھتیس گڑھ بلاسپور سے ہوں۔ میرے پتا جی کا نام عامر خان ہے، میرے 3 بھائی ہیں، میری ماتا کا نام سروری بیگم ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھے کیا کیا ہے کیونکہ میں مورتی پوجا کرتی ہوں، فوٹو پوجا کرتی ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے ماں، میرا باپ، میری بہن، میرا بھائی سارے کے سارے مسلمان ہیں، لیکن میں مورتی پوجا کرتی ہوں، میں فوٹو پوجا کرتی ہوں۔ یہ بات اس کی اسپشٹ ہے کہ وہ پہلے سے ہی بابا بھاگیشور دھام میں آنے تک وہ مسلمان تھی، ایسا نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی سے غیر مسلم تھی، اور اس کا اسلام سے کوئی ناطہ نہ تھا کہ جس کا نام لے کر لوگ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ایک ہندو نہیں بلکہ ایک مسلمان ہندو بنی ہے۔ نہیں، بلکہ یوں کہو کہ ایک ہندو دوبارہ سے جا کر کے بابا بھاگیشور دھام کے چرن میں پھر ہندو بنی ہے، یہ کہہ سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مسلمان بابا بھاگیشور کے یہاں جا کر ہندو بنی ہے۔ دوسری بات کہ اس میں کچھ باتیں کہی ہے، اس بات کو سمجھیں گے کہ وہ جو وجوہات بیان کر رہی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پہلے آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ دھرم میں کیوں آنا چاہتی ہے بہن؟ میرا من بولتا ہے کہ ہندو دھرم سے اچھا کوئی دھرم ہو ہی نہیں، اس میں بھائی بہنوں میں شادیاں نہیں ہوتی۔ اس عورت کو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ عیاری اور مکاری میں اتنی اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئی ہے کہ اسے ہوش نہیں رہا کہ وہ بول کیا رہی ہے۔ وہ بولنے لگی کہ میں جس دھرم میں آ رہی ہوں اس دھرم میں بہن بھائی کی شادی نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ بہن بھائی کی شادی اسلام میں ہوتی ہے، مسلمانوں میں ہوتی ہے، لیکن میں جس دھرم کو اپنانے جا رہی ہوں اس دھرم میں نہیں ہوتی۔ میں اس کی پہلی ہی جھٹائی کو، اس کے پہلی ہی دلیل کو میں رد کرتے ہوئے اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے ذرا سا بھی دین پڑھا ہوتا، کیونکہ تمہارا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، اگر ذرا سا بھی دین پڑھا ہوتا، یہاں تک کہ ہمارے یہاں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، 5 سال کا بچہ ہوتا ہے، انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں شادی شریعت کی طرف سے حرام ہے۔ یہ قرآن مجید ہے جس کے پارہ نمبر 4 میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اسے غور سے سنیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة۔ اب آئیے اس کا ترجمہ کنز الایمان میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے اسے ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا، تم پر حرام ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں۔ آپ اگر اس ترجمے کو اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں تو پھر ایک مرتبہ غور سے سنیے رب نے کیا فرمایا، تم پر حرام ہے تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں۔ بہن کیا ہے؟ حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح نہیں ہوتا۔ یہ اسلام ہے، اسلام کا پتہ نہیں، اسلام پر بہتان لگانے چلے آتے ہیں لوگ۔ کبھی کتاب کھول کر دیکھا تم نے؟ کبھی اسلام کو پڑھا تم نے؟ چلا چلا کر بیان کر رہی ہو، وہ مکر و فریب کے رونے رو رہی ہو اور ظاہر کر رہی ہو کہ میں بڑی ستائی ہوئی ہوں۔ یہاں بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے، اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا ہے بہنیں حرام ہیں، اور صرف حقیقی بہن نہیں۔ سنو، توجہ سے سنو، صرف حقیقی بہن نہیں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی حرام ہیں، اور دودھ شریک بہنیں بھی حرام ہیں۔ ماں کے علاوہ کسی نے دودھ پلا دیا ایام رضاعت میں۔ اب ایام رضاعت کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اپڈیٹ ملتا رہے گا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تمہاری حقیقی بہن بھی حرام، اور اگر کسی کا تم نے ایام رضاعت میں دودھ پی لیا اس کی بیٹی بھی تم پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بہن جو صرف دودھ شریک ہے وہ بھی حرام۔ شریعت تو یہاں تک بیان کرتی ہے، کبھی رب کے کلام کو پڑھا تم نے؟ اور اف، یہ بابا بھاگیشور دھام اپنے آپ کو بڑا گیانی سمجھتا ہے۔ اس پاکھنڈی کو چاہیے تو یہ تھا، جو لوگ اس کے علم پر بہت زیادہ فخر کر رہے ہیں کہ وہ تو غیب کی باتیں بتانے لگا ہے، وہ تو بتاتا ہے مجلس میں کون کس شرٹ کلر کا شرٹ پہنا ہے، کیسا ہے، وہ کون ہے، کیا نام ہے، اس کی زندگی کے حالات کیا ہیں، اور مجلس میں نہیں، وہ باہر سے بھی آتا ہے تو اس کے حالات ایسے ایسے ہیں، وہ تمام چیزیں بتا دیتا ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ دجال کذاب آئے گا، بارشیں برسوائے گا جی، وہ تو سبزے اگائے گا، اتنے بڑے بڑے کام کرے گا وہ۔ ہمارا جب اس پر یقین ہے کہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، اس پر ایمان نہیں لانا ہے۔ جو یہ کرے گا اس پر ایمان نہیں لانا ہے، وہ دجال ہوگا اور کذاب ہوگا۔ اب یہ کیا ہے خدا جانے، لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ یہ غیب کی بات نہیں جانتا، ورنہ کیا کرتا یہ؟
اس شخص کو غیب کی خبر اگر ہوتی تو سارے مذہب کے گرنتھوں کو اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، یا نہیں بھی ہے، جب اس عورت نے کہا تھا کہ بھائی میں اس دھرم میں اس لیے آنا چاہتی ہوں کہ یہاں بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت فوراً مائک لینا چاہیے تھا، یا بعد میں مائک لے کر کے اس بات کو وہ بیان کرتا کہ بھائی آپ جس مذہب سے آئی ہیں اس میں بھی بہن بھائیوں کا رشتہ حرام کیا ہے، پارہ نمبر 4 آیت نمبر 23 سورہ نساء میں، اسے علم کہتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو پہلا جھوٹ تھا۔ اب دوسرا جھوٹ بھی ملاحظہ کیجئے، اور کذب ملاحظہ کیجئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کس وجہ سے وہ اس دھرم کی طرف گئی۔ اس میں عورتوں کی زندگی برباد نہیں ہوتی طلاق 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 بول کے، اس میں ایک بار شادی ہوتی ہے 7 پھیرا پورے 16 سنگار کا۔ تو آپ نے دیکھا اس عورت نے کہا کہ یہاں زندگیاں برباد نہیں ہوتی ہیں، منگل سوتر ایک پہنایا جاتا ہے، 7 پھیرے ہوتے ہیں، جنم جنم کا ناتا وغیرہ وغیرہ ذالک۔ اب آئیے میں اسے بتا دوں کہ طلاق کہتے کسے، ڈیفینیشن پہلے سمجھنا چاہیے نا کہ طلاق کہتے کسے ہیں، طلاق کے فائدے ہیں یا نقصانات ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو اب دلیل دے کے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کی سمجھ کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ وہ طلاق کو سمجھے کیا ہے، اور تمام لوگ سمجھیں طلاق کیا ہے۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس بات کو اس نے بھی کہا، ایک منگل سوتر ڈال دیا، 7 پھیرے لگتے ہیں، جنم جنم کا ناتا۔ ارے او سمجھو، عقل نہیں تو عقل لو، اور اگر کتاب نہیں پڑھا ہے تو کسی کے پاس جا کے پڑھو۔ علم نہیں ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں ہے تمہارے پاس، قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کے پاس جاؤ جس کے پاس علم ہے۔ تو کبھی سمجھنے کے لیے آؤ اور بیٹھو اور سمجھو کہ طلاق ہے کیا۔ جو پابندیاں آپ پر عائد ہو اسے اٹھا دینے کا نام ہے، اور جس مذہب میں طلاق نہیں ہے نا، ڈیورس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس مذہب میں عورتیں بھی گھٹ گھٹ کے جیتی ہیں، مرد بھی گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو شراب پیتا ہے اور بہت زیادہ پیتا ہے، عورت پر ظلم کرتا ہے، عورت کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، تمام مشاغل ہیں اس کے۔ بتائیے، حق و انصاف کے ساتھ بتائیے کہ ایک منگل سوتر پہنا کر اسے پوری زندگی اس کا پابند زبردستی بنا دیا جائے، کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہے نا؟ غلط ہے یا نہیں؟ ہاں پھر غلط ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ اس سے اسے علیحدہ کرنا چاہیے، علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اگر عورت، شوہر باہر کہیں گیا ہے، شوہر کے پیٹھ پیچھے عورت کچھ غلط کام میں مبتلا ہے، شریعت کے حدود کو توڑ رہی ہے، یا آپ کے اپنے مذہبی و سماجی حدودوں کو توڑ رہی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شوہر کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرے؟ مطلب آپ نے اس کو پھنسا کے رکھ دیا ہے۔ یہی مطلب ہوا نا کہ ایک منگل سوتر پہنایا، 7 چکر لائے، جنم جنم کا ناتا ہے۔ تو جہاں پر ایسا ہے، جس مذہب میں ایسا ہے کہ طلاق جیسا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ تو پھر غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی تو چیز ہونی چاہیے جو ڈیورس یا طلاق جیسی کانسیپٹ رکھے۔ رہی بات اس کا مس یوز کرنے کا، کہ مرد حضرات مس یوز کرتے ہیں، جو وہ قید خانے میں رہنے لائق ہے، بالکل رکھا جانا چاہیے۔ جو مس یوز کر رہا ہے اس کا، میزائل بنانا غلط ہے۔ AGP عبد الکلام صاحب نے
ہندوستان کو میزائل دیا، بندوق کی گولیاں بنائی جاتی ہیں. سچ بتائیے گا، میزائل بنانا غلط ہے یا میزائل کا مس یوز کرنا غلط ہے؟ میزائل کا مس یوز کرنا غلط ہے. بندوق بنانا غلط ہے، گن بنانا غلط ہے، بندوق کی گولیاں بنانا غلط ہے، یا اسے مس یوز کرنا غلط ہے. ایک عقل مند آدمی جو ہوگا نا، ایسے ذہن کا نہیں، یہ جو خاتون ہے اس کی ذہنیت کا نہیں، یہ جس کے پاس گئی ہے اس کی ذہنیت کا بھی نہیں، یہ جن اینکروں نے اسے بیان کیا ان لوگوں کی ذہنیت کا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ضرور کہے گا کہ کسی چیز کا مس یوز کریں گے تو وہ غلط ہے، اسے صحیح وقت پہ یوز کریں. کوئی دیش آپ کو پریشان کر رہا ہے، جیسے چائنا آج کل پریشان کر رہا ہے، بارڈر میں زبردستی سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ بندوق کی گولیاں ان کے اوپر چلائیں، فائرنگ ایسی کریں کہ دھجیاں اڑ جائیں، میزائل ایسا داغے کہ وہ مکمل نقشے سے اس کا وجود ختم ہو جائے. یہ صحیح یوز ہے جو نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ. یہ طلاق کے مسئلے پر تھا، اور اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ ہے اسے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ایسے فتنوں سے اللہ بچائے رکھے، ایسے کذابوں سے اللہ بچائے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیشہ دین پر استقامت عطا فرمائے.